بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئٹہ جل رہا ہے۔ کوئٹہ ہمارے سر کا تاج ہے، کوئٹہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی معلومات ہیں۔ وہاں پہ پڑوسی ملک بھارت جو ہے اس کی ایجنسی را اور اس کے علاوہ کچھ اور غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں متحرک ہیں، اور بی ایل اے نے اب تک کا خوفناک ترین حملہ کیا کوئٹہ میں۔ انہوں نے ہزار گنجی پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، پھر اس کے علاوہ ایک تھانے پہ حملہ کیا، اس کے علاوہ ایک سکول پہ بھی حملہ کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے کوئٹہ میں۔ اور کوئٹہ چونکہ ایک بڑا ہب سمجھا جاتا ہے کاروبار کے لحاظ سے، اور بہت زیادہ سامان جو ہے وہ کوئٹہ کی طرف سے آتا ہے، خاص طور پہ جو ہماری تجارت جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہو یا افغانستان کے ساتھ ہو، کوئٹہ اس میں ایک مرکزی اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن بی ایل اے والے پہلے تو انہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا یا دور دراز علاقوں پہ حملہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب سے جانے والی گاڑیاں تھیں یا پنجاب کے لیے آنے والی گاڑیاں تھیں، ان میں سے لوگوں کو اتار کے شناختی کارڈ چیک کے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ پنجابی لوگ کام کر رہے ہوتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو کوئٹہ میں انہوں نے خون کی ہولی کھیل لی ہے، اور اتنے دندناتے وہاں پہ وہ سڑکوں پہ پھرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ پاک افواج پاکستان کے دستوں نے اگرچہ بھرپور اور بروقت کارروائی بھی کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک اسلحہ لے کے کوئٹہ جیسے شہر پہ حملہ کرنا، تو یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں پہ چونکہ انٹیلیجنس کی بھی لڑائی ہے نا، انٹیلیجنس جو دوسرے خاص طور پہ را کی اور دوسرے ممالک کی جو پاکستان مخالف انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ ان کے اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے درمیان بھی ایک لڑائی ہے۔ تو پاکستان کو بروقت اگر اس کی اطلاع ملتی تو یقینی طور پہ بی ایل اے والوں کو یہ کام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ فائرنگ، یہ راکٹ لانچر، یہ دھماکے وہاں پہ انہوں نے خود کش حملہ بھی کیا ہے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ ایک ڈی سی ہیں، ان کو اہلیہ سمیت انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، اور ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 20 لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور خوفناک ویڈیوز جو وہاں پہ آ رہی ہیں وہ تو ہم کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے نہیں آپ کو دکھا سکتے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، وادی تیرہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہاں آپریشن ہوگا، اب کہا جا رہا ہے آپریشن نہیں ہوگا، لیکن برف باری کی وجہ سے وہاں کے معصوم لوگ جو ہیں وہ اس بے شمار جو ہیں وہ ٹھٹر کے بھی مر گئے۔ لیکن مورخ جب بھی اس وقت کی صورتحال لکھے گا تو وہ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں گٹر سیاست کر رہی تھیں، کہ سندھ کا گٹر جو ہے اس کا ڈھکن اٹھا ہوا تھا، پنجاب کا جو گٹر ہے وہ اس کا ڈھکن اٹھا ہوا تھا، لیکن دہشت گرد جو ہیں، جو پاکستان مخالف تنظیمیں جو ہیں، وہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، ہماری تو سیاست کا مرکز ہے وہ کراچی سے لاہور تک تو گٹر ہے، اور پھر اگر راولپنڈی اسلام آباد میں آ جائیں اور خیبر پختونخوا چلے جائیں تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج جو ہے وہ کہاں کروایا جائے، انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جائے، انہیں پیمز میں علاج کروایا جائے۔ 2 دن تو اس پہ بات پہ سیاست ہوتی رہی کہ انہیں پیمز لے جایا گیا یا نہیں لے جایا گیا۔ اس وقت تو سارے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری عدلیہ ہے، ان سب کو مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے دہشت گردوں سے، پاکستان کی سرحدیں کیسے محفوظ کرنی ہے، پاکستان کو بیرونی سطح پر اور اندرونی سطح پر کیسے محفوظ کرنا ہے۔ یہ کوئٹہ پہ جو بی ایل اے کا حملہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک غیر معمولی بات ہے۔ غیر معمولی بات تو خیر وہ بھی تھی جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا گیا تھا، غیر معمولی بات تو وہ بھی تھی جب بسوں سے لوگوں کو اتار کے شہید کیا جاتا رہا، لیکن اب تو انہوں نے بالکل حد ہی کر دیا، یعنی تمام حدیں کراس کر گئے ہیں بی ایل اے والے۔ تو اس پہ اب بھی ہمارے سیاستدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، ان کو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ جی ہمیں فلاں سیاستدان پسند نہیں ہے، ہمیں اس بات کا ہم نے عمران خان کا نام نہیں لینے دینا، اور بجائے اس کے کہ ہمارے سیاستدان یہ سوچیں کہ کون کون سے گانے کو چلنے دینا ہے، کس گانے پہ پابندی لگانی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے کوئٹہ کا امن جو ہے وہ تہہ و بالا کر دیا ہے، اور ہم پیس بورڈ میں بھی شامل ہیں جس نے وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے،
ٹرمپ کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے جس نے اسرائیل میں کام کرنا ہے، ادھر تو ہمارے جو ہے جوان جو ہیں وہ پیس بورڈ میں بھی شامل ہیں، لیکن ہمارا پیس اپنا کہاں ہے؟ ہمارا کوئٹے کا پیس کہاں ہے؟ ہم نے تو پہلے تو ہمیں اپنا پیس چاہیے، پھر ہم دوسرے کا پیس دیکھ لیں گے۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے، بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے کوئٹہ کی، اور کوئٹہ کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے نہ نکلیں، اور جب وہاں پہ میری جتنے بھی دوستوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل گھروں پہ جو ہے وہ محصور ہیں، اور باہر جو ہے وہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہے۔ تو کچھ جو ویڈیو جو ہم دکھا سکتے ہیں وہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور ہمیں ہمارے لیے پیس جو ہے سب سے پہلے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، باقی پھر باقی بھی معاملات باقی بعد میں دیکھے جانے چاہیے۔ اور رہی بات سیاست کی، تو گٹر سیاست سے نکلے اور اس طرف آئیں کہ پاکستان کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔